کیا تہجد پڑھنے سے ناممکن کام بھی بن جاتے ہیں؟ کل میری ایک سبسکرائبر نے کمنٹ کیا تھا۔ تو دیکھیے، تہجد ہے ہی ایسی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ میری لاڈلی نماز ہے۔ اس وقت میں خود اپنے بندے کے قریب آتا ہوں اور میں اسے دینا چاہتا ہوں، اور تہجد کے وقت خاص کر وہی لوگ جاگتے رہتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دینا چاہتے ہیں، یا ان کی دعائیں قبول کرنا چاہتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ میں ہی ایک قبولیت ہے کہ ہم تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، جہاں پر پوری دنیا سوئی ہوئی ہوتی ہے اور ہماری جو نیند ہوتی ہے نا، وہ پیک لیول پر ہوتی ہے کہ ہم اس وقت بہت ہی گہری نیند میں ہوتے ہیں، اور موسم بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے وہ ٹائم پر، چاہے آپ سمر میں اٹھے، ونٹرز میں اٹھے، وہ یہ 3 سے 4 بجے کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ میں ہی اتنا پرسکون ہوتا ہے کہ انسان کی نیند کھل ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندے کو یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ اپنی نیند کو قربان کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی طرف لائے اور اللہ سے کچھ مانگے، اور اللہ تعالیٰ جب پہلے آسمان پر ہو اور اللہ پکار رہے ہوں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، تو پھر اس وقت کیسے دعا قبول نہیں ہو سکتی؟ اللہ کے لیے ایسا کون سا کام ہے بھائی جو اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو آپ جب بھی دعائیں کریں، جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ مجھے بس اب یہ چیز چاہیے، اللہ سے مجھے اب مانگنا ہی ہے، تو تہجد کے لیے اٹھیے گا اور اپنے لیے ہر طرح کی عافیت مانگیے، ہر شر سے محفوظ رہنے کی دعائیں کیجیے، دونوں جہاں کی کامیابی کی دعا کیجیے، تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ یہ آپ جو بھی مانگتے ہو نا میری بہن، وہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ آپ ایسے ہی نماز پڑھ کر آپ اٹھ گئے، دعائیں کی آپ نے، اور آپ نے جانی نماز اٹھائی اور آپ کو فوراً ایک دم سے آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک دن میں تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دعائیں اس وقت قبول کرتے ہیں اور ان کا اثر ہماری زندگی میں اس وقت نظر آتا ہے جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی اور کا ایگزامپل، کیا میں اپنا ایگزامپل دیتی ہوں کہ میں نے تہجد کے 100 ڈیز چیلنج کیوں لیے میں نے؟ کیونکہ مجھے اب اپنے اندر ایک ڈسپلن لانا تھا، مجھے اپنے آپ کو بدلنا تھا۔ میں اب غافل نہیں رہ سکتی، میں 2 بچوں کی ماں ہوں میں، اور میرے اندر نماز کی پابندی چھوٹ رہی تھی دن بہ دن میں، کچھ نہ کچھ ریزن سے، اور خاص کر یو کے جیسی جگہ جہاں پر اذان کی آواز نہیں سنائی دیتی، وہاں پر ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتا ہے کہ اذان ہی سنائی نہیں دیتی۔ تو اس وجہ سے میرے اندر بہت ساری چیزیں، ایک طرح سے سمجھیے کہ میں خود میری ہیلتھ کو لے کر پریشان تھی، میں مینٹلی بہت پریشان تھی، فائنینشیل کچھ کرائسس آ گئے تھے ہمارے، تو پھر میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور تہجد میرا ہمیشہ سے بہت بڑا ہتھیار رہا ہے۔ جب بھی مجھے کسی بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ساری چیزوں کو مجھے بدلنا ہے، یا مجھے کسی چیز کی سخت ضرورت ہے، اور کوئی چیز ایسی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے سکتا، جب مجھے چیزیں ناممکن لگنے لگتی ہے، مشکل لگنے لگتی ہے نا، تب میں تہجد کی طرف بھاگتی ہوں بھائی، اور میں میری دعاؤں کو قبول کروا کر رہتی ہوں۔ اللہ مجھے توفیق بھی دیتے ہیں کہ میں دعا کروں، اللہ مجھے یہ بھی توفیق دیتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے روؤں، اپنے گناہوں کی توبہ کروں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں، اور ایسے چیزوں میں اپنے آپ کو لا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ پہ رحم آئے، اللہ کو مجھ سے پھر سے محبت ہو جائے، اللہ تعالیٰ چاہے کہ میں اللہ کی طرف اور آؤں۔ تو یہ کیفیت میں اپنے اندر پیدا کرتی ہوں، اور اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا کہ میرے اندر اتنی طاقت ہو، یا میرے ایمان کو اتنی طاقت ہو کہ میں خود اٹھوں تہجد کے لیے، یا میرے اندر خود ہی سے بدلاؤ ہے، ایسا نہیں۔ میں پہلے اللہ سے مانگتی ہوں، پہلے میرا دل نہیں کرتا تہجد کے لیے اٹھنے کے لیے، آج بھی میرا من نہیں تھا کہ میں اٹھوں، میں سوچ رہی تھی کہ آج ایک دن نہیں پڑھتی ہوں، آج ایک دن نہیں، ایسے میرے دماغ میں یہ بات چل رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اسرا، جو لوگ تیرے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں انہیں یہ یقین ہے کہ تو 100 ڈیز تہجد پڑھے گی، اور جو دوسری چیز ہے کہ تجھے جو تیری زندگی چاہیے وہ صرف تہجد سے مل سکتی ہے۔ تو یہ 2 چیزیں میرے دماغ میں آئیں اور میں فوراً اٹھ گئی۔ تو اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کھینچنا پڑتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے پیچھے نا میں اللہ سے خود دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھنا، مجھے کمزور پڑنے مت دینا اللہ، میں اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہی ہوں، میں اپنے اندر بدلاؤ لانا چاہتی ہوں اللہ، میں ویسی بننا چاہتی ہوں جیسا تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میں اللہ سے ایسی باتیں کرتی ہوں، اللہ سے میں دعائیں مانگتی ہوں، اللہ سے میں پناہ مانگتی ہوں، اپنی نفس کی کمزوری سے پناہ مانگتی ہوں، شیطان کے شر سے پناہ مانگتی ہوں، اپنی کاہلی، اپنی سستی سے میں اللہ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو جب
ہم اللہ کے سامنے اپنا سب کچھ رکھ دیتے ہیں نا، کہ اپنا سیلف ڈاؤٹ بھی اگر ہم اللہ کے سامنے رکھ دینا، اور ہم اللہ سے اللہ کو ہی مانگ لیں، اور ہر چیز کے لیے صرف ہم ہر چیز بھائی میں اتنا کہوں گی نا، کہ جب میں نمازیں پڑھتی ہوں یا ہوتا ہے نا کہ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو تھوڑا بہت ہمارے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کئی بار ہم اپنی نمازوں کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، تو ایسی چیز کو بھی نہ میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ اللہ مجھے بہترین نماز پڑھنے کی توفیق دے، مجھے اپنے ان خیالات سے آزاد ہونے کی توفیق دے، اللہ مجھے اتنی توفیق دے، میرے دل و دماغ کو اتنی طاقت دے اللہ، کہ میں جب تیری عبادت کروں تو صرف میں تیری عبادت کروں۔ اللہ مجھے دنیا کے خیالات سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے اپنے اندر پیدا ہونے والے ہر وسوسے سے محفوظ رکھ۔ میں ہر چیز کے لیے دعا مانگتی ہوں، ہر چیز کے لیے، اور یہ چیزیں گریجولی آپ کے اندر ایک بدلاؤ لائیں گی۔ آپ کو جب دعائیں مانگنے کی جب عادت ہو جائیں گی نا، کہ ہر چیز کے لیے مانگو بھائی، ہر چیز کے لیے مانگو، اگر آپ کے پیر درد ہو رہے ہیں تب بھی مانگو کہ اللہ میرے پیر درد ہو رہے ہیں، اللہ مجھے کوئی دوا دے دے، یا مجھے کسی بھی طرح سے میرے پیروں میں جو تکلیف ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی سی راحت دے دے۔ ہر چیز کے لیے دعا مانگو بھائی، چھوٹی سی چھوٹی، بڑی سے بڑی، ایک دم سے وہ بچکانی، آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں اللہ سے، آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، آپ کیسی بھی باتیں کر سکتے ہیں اللہ سے، بس دل کھول کر اللہ کے سامنے رکھ دینا، اور بہت یقین سے مانگنا کہ مجھے تو یہ ملنے والا ہے بھائی۔ اور جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں نا کہ ہوتا ہے نا کہ لائک جب ایک باپ کو جب اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے اوپر ساری چیزیں نچھاور کر دیتے ہیں بھائی، تو جب باپ کے اندر اپنی اولاد کو لے کر، خاص کر بیٹیوں کو لے کر محبت ہوتی ہے، تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہوگا کہ جب ہم مانگتے ہیں یا اللہ سے لاڑ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے دنیا کی شکایتیں کرتے ہیں، اپنے دکھڑے سناتے ہیں اللہ سے، ہر طرح سے ایک طرح سے خود کو جوڑ لیتے ہیں، تو سوچیے اللہ کیا کیا کتنا خوش ہوتے ہوں گے، اللہ کیسی کیسی چیزوں سے ہمیں نوازتے ہوں گے۔ تو تہجد کا بس ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہو، اگر جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہونا اور آپ وہ مانگ رہے ہو، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں نا، تو تہجد میں مانگی ہوئی اس دعا کا بدلہ آپ کو کسی اور اچھی چیز سے، بہتر چیز سے آپ کو نواز دیتے ہیں۔ تو ہر حال میں آپ کے لیے تہجد بہتر ہے، یقین سے دعائیں کرنا اور اپنے آپ کو کنسسٹنٹ رکھنا۔ میرے ساتھ جڑیے گا تہجد کے اس چیلنج میں، تو میں ڈیلی تہجد کی ویڈیوز ڈالوں گی، اور میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں، اور انشاءاللہ میں ایک دن کامیاب بھی ہوں گی، میرے دن بھی بدلیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ 100 ڈیز میں میری زندگی میں کتنا بدلاؤ آتا ہے، میری باڈی میں جو بدلاؤ آئے گا، انشاءاللہ میں ویٹ لاس جرنی بھی سٹارٹ کرنے والی ہوں 3 مہینے کی، تو میں انشاءاللہ کل یا پرسوں سے وہ سٹارٹ کروں گی، تو میرے ڈیلی ولاگ ضرور دیکھنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، فالو کرنا، اگر ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز فالو کر لیجئے گا، اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے گا، اگر انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز وہاں پر بھی فالو کر لیجئے گا، اور بتانا کہ کمنٹس میں آپ کو میرے ولاگس کیسے لگے، آپ لوگوں کو کیسا فیل ہوتا ہے، اور مجھے کون کہاں کہاں سے دکھ رہا ہے، اور کس نے میرے ولاگس دیکھ کر تہجد سٹارٹ کی۔ تو یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو بہت ضروری تھی کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، ایسی کیفیت لائیں کہ ہم ہر حال میں اللہ سے جڑے رہیں، اور کوشش کریں کہ نمازوں کی پابند بن جائیں، اور ایٹ لیسٹ آپ فرض نمازوں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی حال میں دیر ہی صحیح، اگر کبھی کوئی چیز میں آپ الجھ بھی جائیں نا، تھوڑا بہت ٹائم نکال کر 5-10 منٹ بھائی، دنیا کے ہر کام ہو جاتے ہیں، ہم ہر مشکل سے مشکل کام کے لیے نکل جاتے ہیں، مگر نماز پڑھنے کے لیے ہم اپنے آپ کو 5 منٹ نہیں دیتے، 10 منٹ نہیں دیتے بھائی، 24 گھنٹے میں ہم اپنے آپ کو 1-1.5 گھنٹہ نہیں نکال سکتے کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے؟ تو پلیز نمازوں کی پابندی ضرور کرنا، اور پورے یقین سے دعائیں کرنا، کنسسٹنٹ رہنا، اور کبھی بھی کمزور مت پڑنا، مایوسی کی طرف مت جانا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، اللہ آپ کو اپنی نعمتوں سے نوازیں گے، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ تھا میرا تہجد کی جو 100 ڈیز کا چیلنج ہے اس کا ڈے 2۔ آپ دیکھیں گے کہ میرے اندر اور کیا کیا بدلاؤ آئیں گے، اور میں کیا کیا کروں گی، تو ڈیلی میرے ولاگز دیکھنے کے لیے پلیز 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 لائک ضرور کرنا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ سب کا سپورٹ میرے ساتھ ضرور ہوگا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھنا، اور آپ سب کو بہت ساری محبت، بہت ساری دعائیں، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔